اقوام متحدہ کی ایک تازہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں انسانی حقوق کی صورتحال تیزی سے بگڑ رہی ہے۔ اس رپورٹ میں اسرائیل پر زور دیا گیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے غیر قانونی قتل کا سلسلہ بند کرے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ برائے انسانی حقوق وولکر ترک کا اپنے ایک بیان میں کہنا تھا کہ اسرائیلی فوجی حربوں اور ہتھیاروں کا استعمال، غیر قانونی یا غیر متناسب طاقت کا استعمال، فلسطینیوں کو متاثر کرنے والی وسیع منمانیاں اور امتیازی سلوک پر مبنی نقل و حرکت پر پابندیاں انتہائی پریشان کن ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 7 اکتوبر کے بعد سے مغربی کنارے میں 300 فلسطینی مارے جا چکے ہیں، جن میں تقریباً 80 بچے بھی شامل ہیں۔ تل ابیب۔ لبنان سے شیعہ ملیشیا حزب اللہ کے بڑھتے ہوئے حملوں کے پیش نظر اسرائیلی فوج کو ملک کے شمال میں ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق اسرائیلی فوج کے سربراہ ہرزی حلیوی نے شمالی اسرائیل کے دورے کے دوران کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو وہاں تعینات فوجیوں کو حملہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ غزہ جنگ کے آغاز کے بعد سے لبنان سرحد پر حزب اللہ اور اسرائیلی فورسز کے مابین بارہا جھڑپیں ہو چکی ہیں اور دونوں اطراف سے ہلاکتوں اور زخمیوں کی اطلاعات ہیں۔ لبنان سرحد پر جیسے جیسے کشیدگی بڑھ رہی ہے، ویسے ویسے مشرق وسطیٰ میں مزید کشیدگی کے خدشات پیدا ہو رہے ہیں۔ تہران۔ ایران کے دارالحکومت میں پاسداران انقلاب کے سینئر کمانڈر رازی موسوی کی آخری رسومات میں ہزاروں افراد نے شرکت کی ہے۔ اس ہلاکت کے 3 دن بعد ایران نے کہا ہے کہ وہ شام میں ایک اسرائیلی حملے کے نتیجے میں مارے گئے ہیں اور اس کا بالواسطہ یا بلا واسطہ بدلہ لیا جائے گا۔ ایرانی کمانڈر کی ہلاکت ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب خطے میں غزہ جنگ کی وجہ سے پہلے ہی کشیدگی عروج پر ہے۔ رازی موسوی پاسداران انقلاب کے غیر ملکی آپریشنز کی ذمہ دار قدس فورس کے سینئر اور سرکردہ کمانڈر تھے۔ واشنگٹن۔ امریکی حکومت یوکرائن کو اضافی $250 ملین کی فوجی امداد فراہم کر رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یوکرائن کے لیے اب تک منظور شدہ امریکی فنڈز بڑی حد تک ختم ہو چکے ہیں اور یہ یوکرائن کے لیے آخری فوجی فنڈنگ تھی۔ امریکی پارلیمان میں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے درمیان تنازع کی وجہ سے مزید فنڈز کا اجرا روک دیا گیا ہے۔ ریپبلکنز نئی امداد کی منظوری کی راہ میں رکاوٹ ہیں کیونکہ وہ امریکی صدر جو بائیڈن سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ پہلے امریکہ میں پناہ کی پالیسی کو سخت بنایا جائے۔ ماسکو۔ روس اور بھارت دفاعی ساز و سامان کی تیاری میں مزید مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ سرکاری خبر رسانی ادارے تاس کے مطابق روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے یہ بات ماسکو میں اپنے بھارتی ہم منصب جے شنکر کے ساتھ ملاقات کے بعد کہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق میک ان انڈیا پروگرام کے ایک حصے کے طور پر جدید قسم کے ہتھیاروں کی مشترکہ پیداوار بھارت میں کی جائے گی۔ روسی وزیر خارجہ نے کوئی تفصیل فراہم کیے بغیر کہا ہے کہ یہ تعاون یورو ایشیائی براعظم میں اسٹریٹجک سیکیورٹی کے لیے مددگار ہوگا۔ سری نگر۔ بھارت کے زیر کنٹرول کشمیر میں فوجی حراست کے دوران 3 شہریوں کی مبینہ ہلاکت کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ پولیس نے تصدیق کی ہے کہ ہلاک ہونے والے تینوں افراد پونچھ کے علاقے میں فوج کے زیر حراست 8 افراد کے گروپ میں شامل تھے۔ ان مقامی رہائشیوں کو ایک ہفتہ قبل بھارتی فوجی گاڑیوں پر ہونے والے ایک حملے کے بعد حراست میں لیا گیا تھا۔ حالیہ چند ماہ کے دوران بھارتی فوج پر 5 بڑے حملے ہو چکے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ غزہ پر وحشیانہ صہیونی جارحیت اور حملوں میں اب تک 21,110 فلسطینی شہید اور 25,243 دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ میں فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت نے اپنے پے در پے حملوں میں 200 سے زائد فلسطینیوں کو شہید اور 325 سے زائد کو زخمی کیا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ مشرقی خان یونس میں معان اور ابسان کے علاقے سے 4 اور جبالیہ کیمپ میں ایک مکان سے 20 فلسطینی شہداء کی لاشیں ملبے سے نکالی گئیں۔ جمعرات کو النصیرات کیمپ میں رہائشی مکانات پر صہیونی جنگی طیاروں کی بمباری میں 8 فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب غزہ کے علاقے دیر البلح میں المشاعلہ کے علاقے میں ایک کار پر صہیونی حکومت کے فضائی حملے میں 7 افراد شہید ہو گئے۔ ادھر الجزیرہ کے نمائندے کا کہنا ہے کہ غزہ کے غلاف اور ناہل اوز اور
کیسو فیم علاقوں میں خطرے کے سائرن بجنے کی آوازیں سنی گئیں۔ جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو القدس بٹالین نے اعلان کیا ہے کہ نائل اوبس کے علاقے پر میزائلوں اور راکٹوں سے جوابی حملہ کیا گیا، جہاں فلسطینی مجاہدین اور صہیونی فوجیوں کے درمیان شدید جھڑپیں بھی ہوئیں اور فلسطینیوں نے صہیونی فوجیوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو الاقصام بریگیڈ نے بھی اعلان کیا ہے کہ غزہ کے جنوب میں واقع خان یونس کے شمال میں غاصب صہیونی حکومت کے ایک مرکاوا ٹینک اور 4 بلڈوزروں کو تباہ کر دیا گیا۔ صہیونی فوج نے جمعرات کو اعلان کیا ہے کہ غزہ کی زمینی جنگ میں اس کے 3 مزید فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ صہیونی حکومت کی فوج نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس کی سار میگولان بٹالین کا 22 سالہ فوجی بنہاش توبول جنوبی غزہ میں، 24 سالہ فوجی نیریا زکس مرکزی غزہ میں ہلاک ہوا اور ان دونوں فوجیوں کا تعلق ریزرو پوسٹ سے تھا۔ صہیونی فوج نے اپنے بیان میں ہلاک ہونے والے تیسرے فوجی کے بارے میں کہا ہے کہ 32 سالہ ڈیوڈ فیما مرکزی غزہ میں ہلاک ہوا ہے اور وہ 158ویں بٹالین کا ڈپٹی کمانڈر تھا۔ صہیونی فوج نے اپنے بیان میں مزید کہا ہے کہ اس کے 3 دیگر فوجی غزہ جنگ میں سخت زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ پر صہیونی حکومت کے سرکاری بیان کے مطابق زمینی حملے شروع ہونے کے بعد سے اب تک 173 صہیونی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ طوفان الاقصی آپریشن کے بعد سے اب تک ہلاک ہونے والے صہیونی فوجیوں کی تعداد 500 سے تجاوز کر گئی ہے۔ البتہ صہیونی حکومت کے ذریعے خبروں میں شدید سینسر کے پیش نظر ہلاک ہونے والے صہیونی فوجیوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے جو صہیونی ذرائع ابلاغ میں بتائی جا رہی ہے۔ غزہ میں تحریک حماس کے سربراہ یحییٰ السنوار کو ڈھونڈ نکالنا اسرائیلی فوج کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ غزہ میں صہیونی حکومت کی فوج کو داخل ہوئے کئی ہفتے گزر چکے ہیں اور وہ غزہ میں حماس کے سربراہ کو تلاش کرنے کی کوششوں میں ناکام رہی ہے، تاہم اس نے اب دعویٰ کیا ہے کہ اس کے فوجیوں کو یحییٰ السنوار کا گھر مل گیا ہے، لیکن گھر میں صرف ڈول اور جوتے ملے ہیں۔ غزہ میں تحریک حماس کے سربراہ کو تلاش کرنے میں صہیونی فوج کی ناتوانی و ناکامی ایسی حالت میں سامنے آ رہی ہے کہ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نتن یاہو نے زور دے کر کہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے تحریک حماس کے سربراہ کے گھر کو محاصرے میں لے لیا ہے۔ صہیونی حکومت جو اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے کئی ہفتے سے غزہ میں اپنی زمینی فوج اتار چکی ہے، اب تک اپنا ایک قیدی بھی آزاد نہیں کرا سکی ہے۔ صہیونی حکومت کے کون ٹی وی نے اپنی ایک رپورٹ میں خبر دی ہے کہ تل ابیب جلد ہی اپنے فوجی غزہ سے باہر نکال لے گی، تاہم اپنے فضائی حملے اور بمباری جاری رکھے گی۔ میدان جنگ میں صہیونی فوج کو ہونے والے بھاری جانی نقصانات اور غزہ کے عوام کے خلاف غاصب صہیونی فوجیوں کی کامیابیوں کے سلسلے میں صہیونی حکام کے ڈیگوئن پر اعتراض و تنقیدوں کا سلسلہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم سے لے کر وزیر جنگ تک اور چیف آف آرمی اسٹاف سے لے کر فوج کے ترجمان تک سبھی صہیونیوں کو حماس کو تباہ کرنے اور قیدیوں کو رہا کرانے کی یقین دہانی کرا رہے ہیں، لیکن عملی طور پر انہیں استقامت کے ہاتھوں کاری ضربیں لگ رہی ہیں اور بھاری نقصانات اٹھانا پڑ رہا ہے۔ صہیونی اخبار یدعوت ہارینوت نے فوج کی جانب سے غزہ کی جنگ میں غلط حکمت عملی اختیار کیے جانے کے اعتراف کی جانب اشارہ کرتے ہوئے حزب اللہ اور صہیونی حکومت کے درمیان ایک بڑی جنگ شروع ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ عراق کی اسلامی استقامت نے جمعرات کو جنوبی مقبوضہ فلسطین کے ایک علاقے میں صہیونی فوج کے ٹھکانے پر حملہ کیا ہے۔ عراق کی اسلامی استقامت نے اعلان کیا ہے کہ اس نے جنوبی مقبوضہ فلسطین کی
الباد صہیونی کالونی میں صہیونی فوجی ٹھکانوں کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ اس سلسلے میں صہیونی میڈیا نے جنوبی مقبوضہ جولان میں ایک عمارت پر خودکش ڈرون حملے کی خبر۔ راولپنڈی کی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ راولپنڈی کی مقامی عدالت کے ڈیوٹی مجسٹریٹ سید جہانگیر علی نے پاکستان کے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خلاف GHQ حملہ کیس کی سماعت کی۔ سماعت کے آغاز میں شاہ محمود قریشی نے ہتھکڑیوں میں جکڑے ہاتھ بلند کر کے جج کو دکھائے۔ شاہ محمود قریشی نے عدالت کو بتایا کہ پیمرا سے ریکارڈ منگوا لیں، میں 9 مئی کو راولپنڈی میں نہیں کراچی میں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میری اہلیہ آغا خان اسپتال میں تھیں جن کے پاس میں موجود تھا۔ دوران سماعت مجسٹریٹ نے شاہ محمود قریشی کی ہتھکڑیاں کھولنے کا حکم دیا۔ اس درمیان 7 تھانوں کے SHOs بھی عدالت میں پہنچ گئے اور تمام SHOs نے شاہ محمود قریشی کی مزید 12 مقدمات میں گرفتاری ڈالتے ہوئے انہیں GHQ آرمی میوزیم حملہ، حساس ادارہ دفتر حملہ، میٹرو بس اسٹیشن حملہ اور دیگر مقدمات میں ملزم نامزد کرتے ہوئے جسمانی ریمانڈ مانگ لیا۔ تاہم عدالت نے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے انہیں اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر ٹرائل پر فوری حکم امتناع کے لیے PTI کے بانی عمران خان کی درخواست مسترد کر دی۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق سائفر کیس سے متعلق ٹرائل کورٹ کے فیصلوں کے خلاف عمران خان کی درخواستوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں فرد جرم عائد کرنے کے خلاف درخواست پر وفاق کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ آئندہ سماعت پر سائفر ٹرائل سے متعلق تمام ضروری دستاویزات جمع کرائی جائیں۔ سائفر کیس میں یہ سماعت 12 دسمبر کے آرڈر کے خلاف درخواست پر ہوئی۔